دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا این حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات بابا سے اجڑے پیچھے بیٹھے ہو جائے گے آؤ تو مہربانی نظر اللہ نے عزیز سارے بندے آؤ بسم اللہ سر بھائی جی میرے پانی فرماؤ کٹھے ہو جاؤ گے سر آؤ تھوڑے جو رکھے تسی بھی زحمت فرماؤ جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط۔ صلوات بآواز بلند۔ گزارش ہے کہ تسی میرے تو بہتر عزاداری دے ماحول نو جان دے اجڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو جو نار رال جو تو کی نقصان ہونا تو انہوں کہہ رہے ہیں بھائی جی تو انہوں بھی یہ پیچھے تو دوست بیٹھا انہوں بھی آگئے مہربانی فرماؤ ہندہ ہے بھی ایک بندہ پیچھے بندہ ایک اور تو آگے پیچھے بہ جاندہ ہے اگے کڑا چندہ منگن دیا میں اگے آجو بسم اللہ تھوڑے جی ایک باری صلوات پڑھے جے سارے بآواز بلند۔ صلوات ویسے پڑھیں جیسے مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ مزمل شریف سے ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اچھا آپ ایام ازاں ہیں یکم محرم سے شروع ہے مجلسیں آج 6 سفر ہوگی۔ اگر آپ جتنے بیٹھے ہو اس آیت کا ترجمہ سننے میں میرا ساتھ دو، جتنا اشرا سنا ہے وہ ایک طرف، فقیر کے یہ 2 جملے ایک طرف ہوں، لیکن صلوات ایسے پڑھیں کہ میرا ترجمے اور سمجھانے کو جی چاہے۔ ایک ہوتا ہے قرض، ایک ہے قرض حسنہ، توجہ پوری، ایک ہے قرض اور ایک ہے قرض حسنہ۔ قرض دیا جاتا ہے اسے جس سے واپس ملنے کی امید ہو، جو واپس کر دے اسے دیا جاتا ہے قرض، اور جو واپس کرنے کی توفیق نہ رکھتا ہو اسے دیا جاتا ہے قرض حسنہ۔ توجہ ہے، قرض حسنہ دیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اللہ نہ کرے کسی دوست بھائی کا کاروبار تباہ ہو جائے اور وہ بندہ جا کے کہ بھیا یہ 2 لاکھ یا 4 لاکھ مجھ سے لے لو، اب وہ کہے کہ بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، آپ کہیں گے بھائی میں تم سے مطالبہ نہیں کروں گا، یہ میں تمہیں قرضہ نہیں دے رہا، یہ تو قرض حسنہ ہے۔ توجہ ہے نا، یہ ہے قرض حسنہ، اگر ہو سکے تو واپس کر دینا، میرا تم پر کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ توجہ ہے، یعنی قرض دیا جاتا ہے اپنے جیسوں کو جس سے واپس مل جائے، قرض حسنہ دیا جاتا ہے کمزوروں کو جو واپس نہ کر سکیں۔ اب اللہ تو مالک الملک ہے، تھوڑا سا جاگنا خدا کا، اللہ تو مالک الملک ہے، زمانے کی کنجیاں اس کے پاس ہے،
زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں ان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. وہ جسے چاہے پل بھر میں بادشاہ کر دے, جسے چاہے شاہوں کا شاہ کر دے, جسے چاہے تونگر کر دے, جسے چاہے سلطان کر دے. وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. توجہ ہے, کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. اب امام صادق سے پوچھا گیا, اللہم صلی علی محمد وآلہ. وارثہ نے قرآن سے پوچھیں گے نا, قرآن تبھی سمجھ میں آئے گا نا. اب امام سے پوچھا گیا, امام صادق سے, کہ مولا اللہ کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو, تو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ وہ تو شاہوں کا شاہ ہے, وہ تو کبھی ہے, وہ تو اکبر ہے, وہ تو قادر ہے. کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. امام نے کہا ہر کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے سکتا ہے. جاگنا ذرا, ہر کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے سکتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا کتنی زمین اللہ کے نام پر وقف کریں تو قرض حسنہ کہلائے, کتنی بلڈنگ بنا؟ کہا نا کوئی زمین نہیں, کوئی بلڈنگ نہیں. کہا پھر اللہ کو قرض حسنہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ امام صادق فرماتے جو کوئی میرے دادا ابا عبداللہ الحسین کی مجلس پہ 1 روپیہ خرچ کرے گا وہ اللہ کو قرض حسنہ دے گا. توجہ ہے. جو بھی جہاں بھی رہتا ہو نا, اکائی سکہ رائج الوقت کی اکائی, یہاں روپیہ ہے تو یہاں 1 روپیہ کہلائے گا. امریکہ میں ڈالر ہے تو وہاں ڈالر بن. توجہ ہے نا, کہیں پاؤنڈ ہے, کہیں پیسو ہے. تو وہ ایک اکائی جو ذکر حسین کے انعقاد پر خرچ کی جائے گی, کون مقروض ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا بولو نا یار, کون مقروض ہو رہا ہے؟ تو یعنی ذکر حسین اللہ کو اتنا پسند ہے. توجہ نہیں چاہیے, یا میں سمجھا نہیں سکا کہ ذکر حسین اللہ کو اتنا پسند ہے. وہ کہہ رہا آؤ جس نے بھی مجھے اپنا مقروض بنانا ہے, جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا مقروض ہو جائے وہ حسین کی مجلس کروائے. ایک بار صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. گزارش ہے, چنگا نہیں لگتا بندہ اپنی سفر نامہ سنائے نا. ملک صاحب میں چنگا نہیں لگتا, میں تو دستا میں نے کنے سال ہو گئے پڑھ دے, میں کتھے کتھے پڑھے ہے, کنا مجمع, ٹھیک 4 صوبیاں پڑھ لے تو کوئی مرکز میری تقریر تو خالی نہیں رہا. ہزاراں بندے پتہ لگ جاندہ بھی کیڑا کیڑا سلوات پڑھ دے پیا تے کیڑا چپ کر کے بیٹھ تے آپاں تے جی گنتی دیں. ویسے کوئی اکاڑے چ پابندی سلوات تے کہ بندہ پڑھے گا تو پڑھیا جائے گا. رب مصطفیٰ اللہ کی قسم ہے کہ اگر سلوات پر بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے تو بندہ ہر وقت درود پڑھتا ہے. اور اس سلوات نے ہمیں آج بھی بڑا معزز کیا ہے. یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے نا, یہ بغض علی کا شکار ہے, یہ دشمن حسین ہے نا, تو اس کو بڑا شوق ہے. یہ جب سے مولا علی نے دعوی سلونی کیا ہے نا تو جتنے بھی منکر ہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے, اور تاریخ بتاتی ہے ذلیل بھی ہوتی ہے. اس نے بھی کہا جی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو. ملت شیعہ کا 14 سالہ سیدزادہ جس کا نام تھا سید علی رضا, وہ اس کے پروگرام میں گیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک سوال کرنا ہے. کہتا کرو. اس نے کہا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ توجہ, اللہ جانے کون سن رہا ہے کون جو سن رہا ہے. اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا ہے. توجہ نہیں فرمائی, مجھے کیا پتا ہے. اس نے کہا جب پتا نہیں تو کہتا کیوں کہ جو چاہو پوچھو. آگے سے کہتے ہیں تو بتا تجھے پتا ہے اللہ کیا کرتا ہے. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے اللہ کیا کرتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ اس وقت, کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ 2 ہی تو کام کرتا ہے, یا محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا ہے یا ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے. توجہ, ایک بار بلند تر صلوات پڑھیے گا. تو حسین علیہ السلام کی مجلس کروانا اللہ کو مقروض بنانا ہے. یہ ہے قرآن. اب آگے آؤ نبی پاک سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مجلس حسین ہے اس کا کوئی اجر بھی ملے گا؟ توجہ ہے, یہ جو مجلس حسین ہے ہر جگہ ہر بندہ کروا رہا ہے, اس کا کوئی اجر ملے گا؟
تو نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حسین کے مصائب کا ذکر کیا، توجہ ہے، اور رویا یا رلایا، مصائب کا ذکر کیا، مجلس میں آیا، رویا یا رلایا۔ چوتھا مولا فرماتے ہیں وہ بندہ جو مجلس حسین میں آنے والوں کی خدمت کرے۔ توجہ ہے، ایک ہے ذکر کروانے والا، ایک ہے ذکر کرنے والا، ایک ہے ذکر سننے والا۔ اب نبی فرماتے ہیں چوتھا ہے جو ان کی خدمت کرے، جو بھی مجلس انہیں پانی پلا دے، ان کے لیے صف بچھا دے، انہیں لنگر کرا دے۔ توجہ ہے، نبی فرماتے ہیں ان چاروں کا اجر یہ ہے، جاگنا خدا کے لیے، جیسے کوئی میری عرش پہ زیارت کرے۔ توجہ نہیں فرمائی، میں نے کتنا بڑا جملہ کہا ہے، اللہ جانے کیا سننا چاہتا۔ عرش پہ، کہاں؟ عرش پہ، اور نبی نے خالی عرش نہیں کہا عرش پہ میری اس وقت زیارت کرے جب علی میرے ساتھ ہو۔ کون ساتھ ہو؟ سارے بولے نظر اللہ نے، کون ساتھ ہو؟ علی میرے ساتھ ہو۔ تو اب ماشاءاللہ آپ سارے مجلس سن کے آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب نبی عرش پہ ہو اور علی بھی عرش پہ ہو تو اس ملاقات کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑی مہربانی، سارے بولے جی پچھلے بندے بھی جیسے کیا کہا جاتا ہے؟ معراج کہتے ہیں نا، کہ جب نبی عرش پہ ہو، علی ان کے ساتھ ہو، تو اس سفر کو، اس ملاقات کو، اس واقعے کو کہا جاتا ہے معراج۔ اب محمد عربی کا فرمان ہے کہ جو زمین پر حسین کی مجلس میں آئے وہ یہ نہ سمجھے زمین پر بیٹھا ہے، وہ سمجھے معراج میں محمد کی زیارت کو آیا ہے۔ بڑی مہربانی، توجہ ہوگی، زندہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑی مہربانی، بڑی توجہ فرمائی آپ حضرات، تھوڑی سی بس اور زحمت ہے آپ کو۔ میں آج کی گفتگو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول کے نزدیک اس مجلس کا مقام کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو حسین کی مجلس پہ پیسہ خرچ کرے گا، آپ میری طرف دیکھیں، آواز آ رہی ہے نا، جو حسین کی مجلس پہ پیسہ خرچ کرے گا اس کا اجر ہے اللہ کو قرض حسنہ دینے کا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ نبی فرما رہے ہیں جو حسین کی مجلس میں شریک ہوگا اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے معراج پہ میری زیارت کی۔ توجہ ہے، اب آگے چلتے کہ اللہ نے قرض تو مانگ لیا، نبی نے مجلس حسین میں آنے کی اجر کو معراج کی زیارت قرار دے لیا۔ کیا اللہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے کچھ کرتا ہے؟ توجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی بندہ بدن پہ کپڑے اچھے نہیں، یار صلوات پڑھے جے بابا سے بلند، بدن پہ کپڑے اچھے نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، معاشرہ اسے غریب اور کمزور سمجھتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے گلی میں ماتم کروانا ہے۔ توجہ ہے، نہ اس کی سیاسی واقفیت ہوتی ہے نہ سرکاری واقفیت ہوتی ہے، لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ گلی میں ماتم ہو جاتا ہے۔ جاگنا خدا کے لیے، میں تمہیں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں، گلی میں ماتم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا وہ بندہ کروا رہا ہے؟ نہیں، وہ بندہ نہیں کروا رہا۔ اس کا بندوبست محمد عربی نے مسجد نبوی میں کیا۔ کیا کہا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے پیار کرنا جو حسین سے پیار کرے، اللہ اس سے، بڑی مہربانی، اللہ اس سے پیار کرنا جو کس سے پیار کرے؟ سارے بولو نا، کس سے پیار کرے؟ حسین سے۔ اب نبی نے مسجد نبوی میں کہا کہ اللہ اس سے پیار کرنا جو حسین سے پیار کرے۔ اب سمجھ آئی ہے کہ کمزور بندہ ماتم کروا کیسے لیتا ہے؟ بندہ نہیں کرواتا، محمد کی دعا ماتم کرواتی ہے۔ بڑی مہربانی،
بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بار بلند تر صلوات پڑھیے گا بآواز میں۔ کو گل سمجھ آ رہی؟ سارے چنگی لگ دی نا بھائی؟ تھوڑی توجہ فرمائے جی، میں انجی چاہ رہا ہے یہ جو کربلا ہے یہ ساری کی ساری قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ تساں غور نہیں فرمایا میں کی آکھیا؟ تسی نا بچیاں نو ویکھی جا رہے ہو، انہاں نو چھڑ دیو، بچے شرارتی نہ ہون تے بیمار ہوندے نے۔ توجہ ہے؟ دعا منگو بڈھے شرارت نہ کرن۔ صلوات پڑھے جب آواز ہے۔ ان کو چھوڑے، ماحول ایسا ہے، وقت بڑا گزر گیا، ماحول بناتے بناتے پیچھے شفقت محسن کاظمی صاحب بھی آ چکے ہیں، زیارت بھی ہے، ماتمداری بھی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب میری طرف اگر دیکھیں تو میں نے کیا کہا ہے کہ قرآن میں کربلا کا ذکر ہے۔ توجہ ہے؟ کیا کہا ہے میں نے؟ سارے بولو یار، قرآن میں کربلا کا ذکر ہے۔ کتنی صورتوں میں ہے؟ 14 صورتوں میں۔ توجہ ہے؟ اب اگر آپ میرا ساتھ دے تو میں قرآن کی صورتوں کے نام لوں۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ آل عمران میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ مومنون میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ ہود میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ انفال میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ سعد میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ صافات میں کربلا کا ذکر ہے۔ توجہ ہے قبلہ؟ سورہ مبارکہ یاسین میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ عصر میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ کوثر میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ فجر میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ حج میں کربلا کا ذکر ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ اب کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کربلا ہوئی ہے 61 ہجری میں، جس پہ قرآن نازل ہوا، وہ 10ویں ہجری میں اللہ کے پاس چلا گیا۔ توجہ ہے؟ تو جب کربلا قرآن نازل ہونے بلکہ مکمل ہونے کے بعد ہوئی ہے تو یہ کیسی باتیں کر، آپ چھوڑیں نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ یہ کربلا کا ذکر قرآن میں ہے؟ جو بندہ اس بات پہ اعتراض اٹھائے گا وہ میری گفتگو کا انکار نہیں کرے گا، قرآن کا منکر ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ جب ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے تو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہوگا جس نے سجدے میں قرآن بچایا، جس نے نیزے پہ قرآن سنایا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے۔ اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ نے توجہ فرما لی، بہت شکریہ۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 249 ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مبتلیکم بنہر، ہم تمہیں آزمائیں گے نہر کے کنارے پر۔ اللہ جانے کون سمجھے، کون ادھر ادھر دیکھتا رہ جائے گا یار۔ صلوات پڑھے جب آواز بلند۔ توجہ ہے؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، ہم تمہیں آزمائیں گے نہر کے کنارے پر، جو پانی پی لے گا وہ میرا نہیں۔ توجہ نہیں؟ جو پانی پی لے گا وہ میرا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو پانی نہ پیے فَإِنَّهُ مِنِّي، فَإِنَّهُ مِنِّي، سورہ بقرہ آیت نمبر 249، ہم تمہیں آزمائیں گے نہر کے کنارے پر، جو پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، جو نہ پیے وہ میرا ہے۔ تو کربلا میں نہر ہے یا نہیں؟ بولو یار، نہر ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ نہر ہے، نہر ہے، امتحان بھی ہے۔ ایک طرح والے نہیں پی رہے، ایک طرح والے پی رہے ہیں، پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو امتحان میں پی لے گا وہ میرا نہیں، وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے۔ فَإِنَّهُ منی، بندوں کو حسین و منی کی سمجھ نہیں آئی، اللہ کہہ رہا ہے حبیب میرا ہے، جان میرا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ایک بار صلوات پڑھیں گے آپ سارے حضرات۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے کون کروا رہا ہے؟ آپ کی توجہ کے لیے یہ 14 صورتیں ہیں کربلا جن میں کربلا کا ذکر ہے۔ جس بندے کو جب ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ توجہ میری جان رکھیے، یہ ذکر کون کروا رہا ہے؟ یہ بھی کربلا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ کی کلام میں، اللہ کے کلام میں آیت ہے، قرآن میں حکم ہے،
फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा करो मैं तुम्हारा करूंगा। बंदा ने कहा जी अल्लाह ने हमें कहा है तुम अल्लाह अल्लाह करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैंने कहा किबला बताओ कोई बंदा 90 या 100 साल का जो ये कहे कि मैं 100 साल तहज्जुद पढ़ता रहा अल्लाह अल्लाह करता रहा, जब मुझे 100 साल हो गए तो अल्लाह की आवाज आई मेरे बंदे तूने बड़ा जिक्र कर लिया, शायद मैं समझा नहीं सक रहा, आज के बाद तूने नहीं करना मैंने करना है। कह जी ऐसा बंदा तो कोई नहीं, ऐसे तो हैं जो कुएं में 36 साल उल्टे लटके, ऐसे तो हैं जो शेरों पे बैठते रहे, लेकिन ऐसा कोई नहीं। तो मैंने कहा फिर मानना ये बात तुझसे है ही नहीं। कहता फिर किन से है? मैंने कहा मैं तुझे उनका तारुफ करवाऊं। अल्लाह ने पहली बार मोहम्मद से कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा। नबी ने जिक्र किया, अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, तवज्जो है तेरा जिक्र बुलंद हो गया। फिर अली से बात की फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा। अली ने ऐसे सजदे किए, अल्लाह ने कहा नबी कह दे। नबी ने कहा क्या कहूंगा? के जिक्र अलीयन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। मैं अली को अल्लाह जैसा नहीं कहता, अल्लाह कह रहा है या मेरा जिक्र इबादत है या अली का जिक्र इबादत है। तवज्जो है। अब जनाब सैयदा ने जिक्र किया, कहा मेरा नबी कह दे फातिमा तो बिज़अत मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, जो इसे दुख देगा वो मुझे दुख, तवज्जो है, जो इसे दुख देगा वो मुझे दुख देगा, और जो मुझ मोहम्मद को दुख दे वो अल्लाह को दुखी करता है। जो अल्लाह को दुखी करे उस पे फरिश्ते लानत, तवज्जो है, जो ज़हरा को दुखी करेगा उस पे फरिश्ते लानत करते हैं। तो जिरे ते फरिश्ते लानत करन उन असम्बली बचा लेगी, सलवात पढ़े जब आवाज़ पर। हसन शहनशाह ने जिक्र किया, नबी ने कहा अल्लाह ने कहा मेरा मोहम्मद सजदा मेरा होगा, बिस्तर हसन का होगा। अब यार जाग के सुनना मेरा जुमला जो मैं सुनाना चाहता हूं। जो एक सजदे में सवार हुआ है उसे हुसैन कहते हैं, जो हर सजदे का सवार है उसे हसन कहा जाता है। हसन मौला हर सजदे में सवार होते थे, और जिस सजदे में हसन सवार हो जाते थे नबी सजदे से सर कैसे उठाते? ये दायां हाथ हसन के सर पे होता, बायां हसन के कदमों के करीब होता कि हसन गिर ना, हसन गिर ना जाए, हसन गिर ना जाए। तवज्जो जुमला कहूं, जिस हसन को नबी सजदे में गिरने नहीं देता उसके जनाजे पे तीर मारने वाले मुसलमान कैसे रह जाए? तवज्जो, एक बार बुलंद कर सलवात पढ़िएगा। यार इन्हीं के सलवात पढ़ो कि मेरे कन्ना तक पहुंच जाए। तवज्जो है इसकी। अब भाई हुसैन शहनशाह की बारी, तवज्जो है, किन की बारी आई? मौला हुसैन की। मौला ने कहा अल्लाह मैंने तेरा जिक्र करना है। अल्लाह ने कहा कर तेरा जिक्र, तेरी जद ने किया, तेरे बाप ने किया, तेरी माँ ने किया, तू, तेरे भाई ने किया, तू भी कर। कहा अल्लाह जैसा मैंने करना है ना वैसा कोई नहीं करेगा। ये बात मैंने क्यों शुरू की कि इस दफा मुसलमान मुल्कों के टीवी चैनल नहीं, गैर मुस्लिम टीवी चैनल्स पर भी तज़किरा करबला हुआ है। शायद मैं समझा नहीं सका, ये लफ्ज़ आपको समझ नहीं आया। यानी जो गैर मुस्लिमों के मुल्क थे जैसे BBC, CNN, ये जो बड़े बड़े गैर मुस्लिम टीवी चैनल हैं वहां पर भी हुसैन की मजलिसें हुई हैं, वहां पर भी हुसैन के प्रोग्राम हुए। दुनिया की कोई जुबान ऐसी नहीं बची जिसमें हुसैन का तज़किरा ना हुआ हो। ये किसने करवा दिया? हमने करवा दिया? नहीं, अल्लाह ने क्या कहा? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तवज्जो, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हुसैन ने कहा ले अल्लाह मैं तेरा जिक्र करने लगा। अल्लाह ने कहा करना। वक्त आ गया कि जिस नबी के रोजे से हुसैन उठता ही नहीं था वो छोड़ना पड़ गया। तवज्जो है, वो छोड़ना पड़ गया, लेकिन अल्लाह का जिक्र तो नहीं ना छोड़ा। हुसैन ने मदीना छोड़ा है, अल्लाह का जिक्र जारी रहा। माँ की कब्र छोड़ी, अल्लाह का जिक्र जारी रहा। काबे में आया, हज नहीं पढ़ा गया, अल्लाह का जिक्र जारी रहा। करबला पहुंचा, अल्लाह का जिक्र जारी रहा। पानी बंद हो गया, अल्लाह का जिक्र जारी रहा। शब आशूरा आ गई, अल्लाह का जिक्र जारी रहा। 10वीं का दिन चढ़ा,
اللہ کا ذکر جاری رہا، سب کی لاشیں اٹھا لایا، اللہ کا ذکر جاری رہا، سجدے میں سر رکھا، اللہ کا ذکر جاری رہا، خنجر آ گیا، ذکر جاری رہا، ضرب جتنی زور سے لگتی تھی حسین اتنے اطمینان سے اللہ کی تسبیح پڑھتا تھا۔ جاگو یار بے نیازی نہ کرو، جتنی ضرب زور سے لگتی حسین اتنے اطمینان سے تسبیح پڑھتا۔ اللہ دیکھتا رہا کہ حسین ذکر کر رہا ہے، ایک وقت آیا سر کٹ گیا، سر کٹا حسین کا، ذکر نہیں رکا، سر کٹا ذکر نہیں رکا، سر نو کے نیزہ پہ آیا، ذکر جاری رہا، سر نو کے نیزہ پہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، دھر پتھروں کو شکست دے کے اذانیں دیتا رہا، دار کربلا میں علی ولی اللہ کی اذانیں دیتا رہا، علی ولی اللہ والی اذان کربلا میں حسین کے دھر نے دی، توجہ ہے دھر بھی اللہ اکبر کہتا رہا، سر بھی اللہ اکبر کہتا رہا۔ اللہ نے کہا واہ واہ حسین، واہ واہ حسین، واہ واہ حسین، جس نے بھی میرا ذکر کیا کھانا کھا کے کیا، پانی پی، توجہ ہے کھانا کھا کے کیا، پانی پی کے کیا، روح و بدن کا رشتہ رہا تو کیا، تیرا سر نو کے نیزہ پہ، تیرا دھر کربلا میں میرا ذکر رکا ہی نہیں، تو میرا ذکر کرتے رہا۔ لے حسین، جتنی تیری طاقت تھی، جتنی تیری قوت تھی، جتنی تیری ہمت تھی، تو نے میرا ذکر کر لیا، میں ہوں اللہ، کبریائی ہے مجھے زیبا، نہ کوئی مجھ سے بڑا ہے، نہ کوئی مجھ سے قوی ہے، نہ کوئی مجھ سے بڑا سمیع ہے، نہ کوئی مجھ سے بڑا بصیر ہے۔ لے حسین، تو نے اپنی طاقت کے مطابق میرا ذکر کر لیا، اب ہے میری باری، اگر کائنات کے گوشے گوشے سے حسین 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 کی صدا نہ آئے، مجھے اللہ نہ کہنا۔ اللہ نے بھی کمال کیتا ہے، شب عاشور کو 11-12 محرم تک چمچی یا حسین یا واہ واہ واہ، اتنا بڑا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ کام کرے تو قدرت ہوتا ہے۔ محمد پہلے سے لے کے آخری محمد تک 14 کرے تو معجزہ ہوتا ہے، فقیر ولی کرے تو کرامت ہوتی ہے۔ یہ جو چاند میں نام ہے نا، یہ حسین نے خود نہیں لکھا، اللہ نے لکھا ہے، توجہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ کبھی حسن بنتا تھا، کبھی حسین بنتا تھا، اور ٹیلی ویژن چینل 92 نے 15 منٹ سے زائد کی پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے، جس نے دیکھا ہے پورے ملک میں، اور کہنے والا رضی اللہ کہہ رہا تھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے نا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا تھا۔ مطلب بتانے کا یہ کوئی شیعہ نہیں بیٹھا تھا، توجہ نہیں فرمائی، اگر شیعہ ہوتا تو وہ علیہ السلام کہتا، بتانے والا بھی سنی، دیکھنے والے بھی، پوری کائنات میں دیکھا۔ اور اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو 14 کو چاند ہوگا نا، یہ ذرا بڑا ہوگا، بڑا ہوگا۔ میں نے کہا بھی بڑا تو ہوگا نا، حسین ہے ہی اتنا اعلیٰ، وہ جہاں آ جائے وہ خوشی سے بھول جاتا ہے، توجہ۔ ایک بار سلوات پڑھے جی بابا سے، ایک باری پھر سلوات پڑھے جی، سلوات پڑھے بس، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے، بزرگ تشریف لے آئے بس۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ، یہ اللہ ذکر کروا رہا ہے۔ میں نے اللہ کو کہا بارے الہ، تو نے جو 14 صورتوں میں کربلا لکھی ہے، تو ایک ہی صورت کا نام کربلا رکھ دیتا۔ توجہ ہے، لوگ پڑھ لیتے، اللہ نے کہا جو میں جانتا وہ تو نہیں جانتا۔ میں نے کہا اللہ بات تیری ٹھیک ہے، پر میں فرشتہ تھوڑا، میں نے دسنا بھی پڑھنا ہے کہ کیوں۔ اللہ نے کہا میں نے ایک صورت کا نام حسین رکھا تھا۔ توجہ نہیں فرمائی۔ میں نے یہ جو قرآن میں 114 صورتیں نا، اس میں سے ایک صورت کو میں نے حسین قرار دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ، پھر کہا بندوں نے اس کا نام فجر کر دیا ہے۔
توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی. کہا اگر میں کربلا نام کی صورت بناتا تو بندے اس کا بھی بدل دیتے. یہ امام صادق سے پوچھا گیا نا کہ مولا سورہ فجر، فرمایا اس کا اصل نام سورہ حسین ہے. اور امام نے فرمایا اگر کوئی اسے زبانی یاد کر لے اور اپنی نمازوں میں تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں موت بعد میں آئے گی، مظلوم کربلا کی زیارت پہلے ہو جائے گی. توجہ، بڑی مہربانی. تو میں نے کہا اچھا اللہ تو جو کریم ہے، لیکن جب میں سورہ فجر اور حج پہ پہنچا نا تو مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو اللہ نے حج میں بھی کربلا کا ذکر کر دیا ہے، فجر میں بھی کربلا کا ذکر کر دیا ہے، تو اللہ بندوں کو بتانا چاہ رہا ہے، جو بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے نا، جو بھی کرتا ہے اللہ اسے بتانا چاہتا ہے میں ہوں صمد، میں ہوں بے نیاز، نہ مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ میں تیرے حج کا محتاج ہوں. فجر پہ کچھ خرچ نہیں آتا، اٹھو وضو کرو اور پڑھ. توجہ ہے نا، ضرورتوں سے فارغ ہو کے وضو کرو، طہارت کرو اور پڑھ لو. اور حج پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے. اللہ نے کہا نہ مجھے تیری مفت کی نماز کی ضرورت ہے، تو پڑھ نہ پڑھ میں تو اللہ ہوں، نہ مجھے تیرے حج کی ضرورت ہے، تو کر نہ کر میں تو اللہ ہوں. میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ زمین پہ ایک کربلا ہے جسے حسین نے آباد کیا تھا. اگر تو حسین کو مانتا ہے تیری فجر بھی قبول ہے، تیرا حج بھی قبول ہے، اور اگر تو کربلا پہ ایمان نہیں رکھتا تیری فجر بھی ضائع، تیرا حج بھی فضول ہے. بس آخری آیت، دیر نہ ہو جائے، قبلہ تشریف لے آئے. حضور ہم سارے نماز پڑھتے ہیں نا نماز سارے مسلمان. اور ابھی یہ جو محرم الحرام سے پہلا مہینہ ہوتا ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس کی 10 تاریخ کو دنیا کے مسلمان جس فرقے سے یاد کیے جاتے ہوں وہ اکٹھے ہوتے ہیں عیدگاہوں میں، کھلے میدانوں میں. کس لیے؟ نماز عید ادا کرنے. اسے کہتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز، عید قربانی کی نماز. وہاں پہ بڑے بڑے عالم آتے ہیں، چاہے پاکستان ہو، افغانستان ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، جس بھی مسلک کا مولوی ہو. عید الاضحیٰ کا، عید الاضحیٰ کا، بڑی عید کا، عید قربان کا خطبہ دیتے ہوئے ایک آیت ضرور پڑھتا ہے، وَفِدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. توجہ ہے، وَفِدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور آیت پڑھ کے بتاتا ہے کہ ابراہیم نے اللہ کے نام پہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، چھری چلا دی. جب آنکھوں کی پٹی کھولی بچہ زندہ تھا، بیٹا زندہ تھا، دمبا ذبح ہو گیا تھا. ابراہیم نے کہا اللہ میری نیت میں فرق کا نہیں، نیت تیری ٹھیک ہے. وَفِدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم فدیہ، توجہ ہے، عظیم فدیہ قبول کر لیا. اب ڈاکٹر طاہر القادری سے لے کے امام نووی تک، ابن تیمیہ سے احسان اللہ ظہیر سے لے کے ابن تیمیہ تک کا ذمہ دار ہوں. جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، صاحب تفسیر اکتشاف نے لکھا، صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا کہ یہ جو ذبح عظیم ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ زہرا کا لاڈلا ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی ہے. یار آپ بیٹھ جائیں خدا کے لیے، یہ حسین ابن علی ہے. توجہ میری جان رکھیے گا، یہ ہے حسین ابن علی. اور کیا کہا اللہ نے؟ ذبح عظیم. اور ہم جب سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں تسبیح کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ہم نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ عظیم ہے. جاگنا خدا کے لیے. مجھ جیسے طالب علم نے نماز پڑھی، میں نے کہا اللہ عظیم ہے. مجھ سے پڑھی کسی عالم نے پڑھی، اس نے کہا اللہ عظیم ہے. ہمارے ہاں کسی مجتہد نے پڑھی، اس نے کہا اللہ عظیم ہے. بھائیوں کے ہاں فقہ کے امام نے پڑھی، اس نے کہا اللہ عظیم ہے. کسی پیر نے پڑھی، اس نے کہا اللہ عظیم ہے. صحابہ نے نماز پڑھی، صحابہ نے کہا اللہ، بولو یار سارے، اللہ عظیم ہے. اہل بیت نے نماز پڑھی، اہل بیت نے کہا اللہ عظیم ہے. مرکز اہل بیت سیدہ نے نماز پڑھی، سیدہ نے فرمایا اللہ عظیم ہے. مولا علی نے ادا کی، مولا نے کہا اللہ عظیم ہے. محمد عربی رسول خدا نے نماز پڑھی تو رکوع میں کہا اللہ عظیم ہے. سر اٹھا. میں عظمت حسین کا قرآن سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. مجھ جیسے گناہگار سے لے کے محمد عربی تک سب کہہ رہے ہیں اللہ عظیم ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ عظیم ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حسین عظیم ہے، حسین عظیم ہے، حسین عظیم ہے. توجہ، زندہ باد. ایک سجدے میں آیا ہے حسین. کون سا سجدہ؟
ہر سجدے کا سوار ہے حسن. یہ اس سجدے میں آیا ہے جب نبی نے کہا یہ مجھے ابتر کہتے ہیں. اللہ نے کہا تو سجدے میں چل، میں تیرے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں. اللہ نے سورہ کوثر نازل کی، حسین نے ماں کی گود چھوڑی. بی بی نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا کار سرکار میں مداخلت کر. پہلی آیت پڑھ چکا تھا جبریل، انا اعطیناک الکوثر. آگے ہے فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر. پہلے ہے خوشخبری کہ تجھے اولاد کثیر عطا کی. آگے ہے شرط. مروجہ ترجمہ ہے قبلہ کاظمی صاحب حضور، مروجہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ، قربانی دے، تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. اگر یہی اللہ کی منشا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کیسے بندے تھے دنیا میں جو 400 جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے، ان کا آج نام نشان نہیں مل رہا. اگر یہ بات ترجمہ یہی ہے، نہیں یہ ترجمہ نہیں، یہ بات ہی محمد کے ساتھ اللہ کر رہا تھا. کیا اللہ کہہ رہا تھا حالت نماز میں نہر ہو جا. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں اور مجھے مولا ہمت دے میں سمجھا سکتا. ذبح ہوتا ہے یہاں سے، ذبح میں چھری چلتی ہے. نہر ہوتا ہے یہاں سے، گردن کی ہڈی توڑی جاتی ہے. ذبح میں چھری چلتی ہے، نہر میں ضربیں لگتی ہے. تو اللہ نے کہا فصل لربک وانحر، حالت سجدہ میں نہر ہو جا، تیرا دشمن بے اولاد ماروں گا. حسین ماں کی گود سے اٹھا. جبریل نے پہلی آیت پڑھی تھی یا حسین نے جبریل کے منہ پہ ہاتھ رکھا. اللہ کی آواز ہے جبریل تو چپ کر گیا ہے. جبریل نے کہا اللہ حسین آ گیا ہے. کہا کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے چپ. اللہ نے کہا پھر چپ، تو واپس آ. وہ واپس آیا. کہا حسین یہ کیا کیا تو نے؟ کہا اللہ تو نبیوں کو واقعات یاد کرواتا ہے قرآن میں. کہا میں تجھے واقعہ یاد کرواؤں؟ کہا کروا. کہا اللہ تجھے یاد ہے جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی؟ کہا ہاں. کہا پھر ذبح کیوں نہیں ہوا تھا؟ کہا حسین تو نے روک دیا تھا. کہا اللہ جب میں نے اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلنے دی تو میں اپنی جد کے گردن پہ ضربیں کیسے برداشت کروں گا؟ کہا حسین دیکھ میں نے تیرے پہلے دن سے لے کے ہر وقت تیری مانی ہے، اب تجھے محمد خرید کے بچانا ہے. کہا اللہ میں خرید لوں گا. بولی دے. اللہ نے کہا تجھے پتہ ہے یہ میرا حبیب ہے؟ حسین نے کہا اللہ یہ تیرا حبیب ہے؟ کہا ہاں. کہا میں اپنے 70 حبیب دوں گا. ہائے میں 70 حبیب دوں گا. کہا اچھا حسین ایک حبیب کے بدلے 70 حبیب دے گا؟ کہا ہاں. کہا اچھا حسین تجھے پتہ ہے یہ نورم میں نور اللہ ہے، میرے نور سے ہے. حسین نے کہا اللہ میں 8 بھائیوں کی لاشیں اٹھاؤں گا. اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. کتنے بھائیوں کی لاشیں؟ مسلمان ہمیں کہتے ہو روتے کیوں ہو؟ خدا جانتا ہے. شریعت محمد اجازت دے ہم مصائب پڑھتے پڑھتے خودکشی کر لیں. میں نے کیا کہا ہے؟ کتنے بھائی کہا حسین نے؟ 8 نا. اللہ نہ کسی کے بھائی کو بیمار کرے، نہ کسی کو بھائی کی موت دکھائے. ایک بھائی مر جائے دنیا اجاڑ لگتی ہے. حوصلہ علی کے بیٹے کا 8 بھائی، 8 بھائیوں کے لاشیں اٹھائے نا کربلا میں. مسلمان کہتے روتے کیوں ہو؟ 8 بھائی 9واں خود، یعنی علی کے 9 بیٹے کربلا میں مارے گئے. ایک بار 10 محرم کی فجر پہ نظر کرنا، فجر پڑھ کے علی کے 9 بیٹوں نے کہا بنت امیر المومنین ہمارا سلام قبول کر. اور جسے فجر میں علی کے 9 بیٹے سلام کر رہے تھے نا، وہ عصر کے وقت کہہ رہی تھی میرے خیمے خالی کرو اور میں زہرا کی بیٹے. کہا 8 بھائیوں کے لاشیں. کہا تمہیں پتا ہے یہ میرا کلام ہے، یہ میرا قرآن ہے. کہا اللہ تجھے پتا ہے نا میرے پاس بھی قرآن ہے. کسی سورت کا نام قاسم ہے، کسی کا نام اصغر ہے، کسی کا نام اونو محمد ہے. اللہ میں قاسم دوں گا، میں اصغر دوں گا، میں اونو محمد دوں گا. اللہ کی آواز ہے تجھے پتا ہے حسین یہ میری آیت کبریٰ ہے، اس سے بڑی آیت کوئی نہیں.
حسین نے کہا اللہ تو بھی جانتا ہے نا میں اسی کی قبر پہ بیٹھ کے 32 سال تجھ سے مانگوں گا پھر تو مجھے اکبر دے گا نا. کہا تو اسے چھوڑ دے میں اکبر کے سینے سے برچھی نکال لوں گا. پر اللہ جانے اکبر کتنا حسین تھا جب حسین نے کہا نا اکبر کے سینے سے برچھی نکال لوں گا. اللہ نے کہا بس حسین میں نے محمد کو چھوڑا. اچھا حسین یہ بتا سجدہ کون کرے گا؟ کہا اللہ سجدہ کروں گا میں. کہا حسین سجدہ کرے گا؟ کہا اللہ ایسا سجدہ کروں گا سر رکھوں گا میں اٹھائے گا پتہ نہیں کون. اللہ کی آواز آئی بس حسین محمد بچ گیا اب تو سجدے میں قربانی دینا. لیکن حسین ایک بات تو بتا تو نے جو اتنی قیمت دی ہے حبیب کے بدلے 70 حبیب دیے ہیں نور میں نور اللہ کی جگہ 8 بھائیوں کی لاشیں اٹھائے گا. یہ میرا کلام ہے یہ میرا قرآن ہے تو اصغر قاسم اون محمد دے گا میری آیت کبریٰ ہے اکبر دے گا سجدے میں سر رکھ کے نہیں اٹھائے گا. اتنا جو قیمتی بچایا ہے تیرے پاس کوئی صاحبہ ہے کہ پھر تیرے سجدے کے بعد محمد پہ کوئی مصیبت نہ آئے. حسین ایک لمحے کے لیے چپ کیا ہے جیسے جو ماں کی گود میں تھی اپنی آواز میں کہتی چپ نہ کر تو نے قیمت بڑی دی ہے اور تو نے میرا قاسم دے دیا اور تو نے میرا اکبر دے دیا تیری جسد سلامت میں اور تو نے میرا اکبر دے دیا کہ میں زینب کی چادر دوں گا. بس ازادارو جب کہا نا زینب کی چادر صاحبان ہے اللہ نے کہا ٹھیک ہے. حسین اترا محمد نے کہا حسین منی وانا من الحسین. بس ایک جملے کی اجازت دینا کوئی لمبا مصائب نہیں. سید تشریف فرما ہے سید سجاد کو پالا حسین نے ایسے کہ لقمہ چبا کے منہ پہ رکھتا تھا. ہائے ٹھیک ہے وہی سجاد ہے. حسین کا نیزہ جس پہ سکینہ وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر تھا وہ زمین میں دھنس گیا. اللہ عمر ابن سعد اور شمر پہ لعنت کرے دونوں آئے نہیں نکلا نا. اب ہاتھ پیارے نہ کرنا نیزہ نہیں نکلا زمین سے بغیر تو نے تازیانہ اٹھائے مارنا شروع کیا. سجاد نے صرف اتنا کہا ظالموں مارتے کیوں ہو؟ ہائے کہتا ہے باپ سے پوچھ چلتا کیوں نہیں. آگے کہا بابا اسی دن کے لیے دادا علی نے میرے قدموں میں ریشم بچھایا تھا اسی دن کے لیے مجھے نوالے چبا کے کھلاتا تھا. حسین کی آواز سجاد تو مجھے جانتا ہے نا میں نے اکبر کی برچھی نکالی میں نے اصغر کی قبر بنائی. کہا تو بھی مر جا میں چلوں گا نہیں. کہا بابا کیا ہوا ہے؟ کہا سجاد میری سکینہ پچھلی منزل پہ رہ گئی ہے وہ اکیلی ہے. یہ سنا ہے نا شمر کہتا ہے میں لے آتا ہوں وہ جو باپ کے سامنے قرآن نہیں نہ پڑھتی تھی بلند لہجے میں کہتی سجاد روک سے اور میری سکینہ مر جائے گی. ویسے گری ہے جیسے عباس نے زین چھوڑی تھی. بس ازادارو ثانی زہرہ چلی ہے نا. عمر صاحب بغیرت کہتے ہیں جب تک نہیں آئے گی اس پہ ظلم کرے گا. ہائے سجاد نے کہا اماں میری قسمت اماں میرا نصیب جا تو بہن کو لے آ. پتہ ہے نا کتنی تیز چل سکتی ہے پتہ ہے نا جسے دائیاں پکڑ کے کنیزیں پکڑ کے مسلح کچھ علی کی بیٹی نے زمین کھینچی کچھ زمین نے بھی استقبال کیا ہوگا. پہنچی علی کی بیٹی آگے منظر عجیب ہے. ایک بی بی ہے سیاہ برقع ہے اس کی گود میں سکینہ سوئی ہوئی ہے. یہ جب سے باپ مارا گیا سوئی نہیں تھی. اب دیکھا ہے نا کہتی بی بی میں تیری جنت کی ضامن ہوں میں تجھے جنت لکھ کے دیتی ہوں میری بیٹی مجھے دے کہیں میرا بیٹا نہ مر جائے. چلی ہے نا بی بی اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی دکھی ہو. بیویوں کی فطرت ہے باپ سے چھپائیں گے ماں سے نہیں کبھی چھپا. ٹھیک ہے اب اس بی بی نے کہا او مجھے جنت کی رسید دینے والی میرا نام تو پوچھ لے ہائے اور میرا چہرہ تو دیکھ لے. ایک لمحے کے لیے رکی ہے. کہا اماں اچھا بی بی دکھا چہرہ. اب جو اس بی بی نے چہرہ دکھایا ہے نا تڑپ کے سکینہ کو زمین پہ رکھا دونوں بازو گلے میں ڈال کے کہا اماں آپ آئی ہے. جب میں اجڑ گئی میرا اکبر مارا گیا میرا قاسم مارا گیا میرے بھائی مارے گئے میری چادر لٹ گئی میرا سر زخمی میرے ہاتھ زخمی. بی بی بات
بات کرتی رہی, بڑی آقازادی خاموش ہے. یہ اچانک کہتی اماں جب تجھے کفن دیا گیا تھا تیری تو پسلیاں ٹوٹی تھی, اماں تیری گردن پہ خون کیسے ہے؟ بی بی کی آواز آئی زینب تو نے اپنی کہیں میری نہیں سنی. جب حسین سجدے میں تھا, جب وہ خنجر مارتا تھا, کبھی میں گلا رکھتی تھی, کبھی محمد گلا رکھتا تھا, کبھی ابو الحسن, کبھی میرا بیٹا حسن. اور اکیلا حسین نہیں مارا گیا, اور 5 دن قتل